آج انشاءاللہ الکریم ذکر خیر ہوگا اللہ کے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے ہیں، اور حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور یہ وہی عظیم خاتون ہیں کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان جنہوں نے 7 چکر لگائے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں کی برکت سے صفا اور مروہ پہاڑ کو عظمت والا بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بہت چھوٹی عمر میں آپ مکہ پاک کے قریب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو چھوڑ کر آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مختصر ذکر قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ مریم، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ انبیاء اور دیگر سورتوں کے اندر آپ کا مبارک ذکر موجود ہے۔ ارض مقدسہ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو ان سے اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، جن کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام اسماعیل ہے، اور یہ نام رکھنے کی وجہ علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگتے تو آخر میں کہا کرتے تھے اسمع یا ایل، اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو میری دعا سن لے، جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ تو قبول فرما۔ تو اسمع یا ایل آپ یہ کہا کرتے تھے، اور جب اللہ پاک نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا تو آپ نے اپنے شہزادے کا نام اس دعا کے یادگار میں اسماعیل رکھا۔ تو یہ اتنا خوبصورت نام ہے۔ اس سے ایک ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی خاص موقع پر بچے کی ولادت ہو تو اس موقع کی مناسبت سے بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، یادگار ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی رمضان میں بیٹا پیدا ہو تو آپ اس کا نام رمضان اگر رکھ دیتے ہیں تو ایک یادگار ہوتی ہے کہ یہ بچہ رمضان میں ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ بھی ہے۔ ذبیح اللہ آپ کو کہنے کی وجہ وہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، خواب کے اندر آپ کو حکم دیا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹی سی عمر میں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو لے کر گئے تھے اور آپ کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار کر لیا تھا، چھری بھی گلے پر چلا دی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے چھری آپ کے گلے پر چلی نہیں، چھری نے آپ کا گلا کاٹا نہیں۔ تو لیکن چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ خود بھی تیار ہو گئے تھے تو اس وجہ سے آپ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ پہلے بیٹے ہیں، اور تمام اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی وغیرہ جو ہیں ان کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے ہیں اور سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی اولادیں ہیں، اور بھی بیٹے تھے، لیکن سب سے بڑے بیٹے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ جرہم اور حجاز کی زمین میں مبعوث فرمایا، اور اس زمین میں رہنے والی قوم عمالیق جو قوم تھی، اس قوم کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے،
جنہیں آپ نے تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ آپ کی دعوت پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ وہ غیر مسلم ہی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر الگ سے کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی صحیفہ نازل ہوا، بلکہ جو صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے آپ انہی صحیفوں کا درس دیا کرتے تھے۔ لیکن جس طرح ہم آپ کو شروع میں بتا چکے ہیں کہ اللہ کے نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے انہیں پیغامات دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے انہیں پیغام دیے جاتے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور آپ کی اولاد میں اللہ نے برکت رکھی، اس قدر برکت عطا فرمائی کہ پورے عرب کے اندر آپ کی اولاد پھیل گئی، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچیں، جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملی، یعنی اتنی زیادہ اللہ نے آپ کی اولاد میں برکت رکھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ویسے تو بہت ساری خوبیوں کے جامع تھے، لیکن کچھ خوبیاں آپ کی ایسی ہیں جس میں آپ نمایاں تھے۔ جیسے آپ کی ایک خوبی جو قرآن میں بیان کی گئی وہ یہ کہ آپ وعدے کے سچے تھے، اور دوسری خوبی یہ بیان کی گئی کہ آپ غیب کی خبریں دینے والے نبی تھے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کا سچا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔ یاد رکھیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام وعدے کے سچے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا خصوصی طور پر ذکر کرنے کی وجہ علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس وصف میں نمایاں تھے، یعنی آپ جب کسی سے وعدہ کرتے تو وعدہ پھر توڑتے نہیں تھے اور بہت زیادہ اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ مثلا آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا، جب آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے آپ ایسا کیجئے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور پھر آپ نے اپنے وعدہ سچا بھی کر دکھایا، چھوٹی سی عمر ہے، 8 یا 10 سال کی عمر ہے، آپ نے اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش بھی کر دیا، یہ ہے وعدے کی سچائی۔ اسی طرح آپ کا ایک وصف، ایک خوبی قرآن میں یہ بیان کی گئی کہ آپ مخلوق میں سے بہترین انسان تھے۔ اللہ کا ہر نبی ہی بہترین ہوتا ہے، لیکن کچھ نبیوں کی خصوصیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور سب بہترین لوگ ہیں۔ یہ تینوں اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل، حضرت الیسع اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام۔ آپ کی ایک خوبی اللہ پاک نے قرآن میں یہ بیان فرمائی کہ آپ اللہ پاک کے بڑے پسندیدہ بندے تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے، اور صبر و استقلال کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادات کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ ایک خوبی آپ کی یہ بیان کی گئی کہ آپ علیہ السلام صابرین کے اعلیٰ ترین گروہ میں داخل تھے، یعنی ایک تو نارمل صبر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بڑی بڑی مصیبتوں پر بھی مسکرانا، صبر کرنا، یہ آپ کا نمایاں وصف تھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل
اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سارے انعامات و اکرامات فرمائے۔ سب سے بڑا انعام یہ کہ اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خاص رحمت میں داخل کیا اور اپنے چنے ہوئے جو اللہ کے قرب کے لائق بندے ہیں ان میں بھی آپ کو شامل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق بندوں میں سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے جہان والوں میں سب پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی آپ کے جو دنیا میں تشریف فرماتے اس وقت سب جہان والوں پر اللہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھ اور جو 2-3 نبی تھے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کا نبی جب دنیا میں تشریف فرما ہوتے تھے تو اپنے جہان والوں میں سب سے زیادہ یہ فضیلت والے لوگ تھے، جبھی اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چنا۔ کوئی بندہ بھی روئے زمین پر اللہ کے نبی سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت عبادت کی وجہ سے نہیں ملتی، نبوت رب تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں مکہ مکرمہ کے پاس چھوڑ کر آئے۔ یہ واقعہ کیا ہوا مختصر طور پر عرض کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے اولاد نہیں ہوئی، تو اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا، پھر دوسری شادی ہوئی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت سارہ کی کنیز تھی حضرت ہاجرہ جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے نکاح کیا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب جب بیٹا پیدا ہوا تو اب دونوں سوتنے تھیں، تو فطری طور پر عورتوں کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس کے اولاد ہو گئی، میں پہلی ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی حضرت سارہ کے، تو اب انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ایسا کریں، حضرت ہاجرہ کو مجھ سے دور لے جائیں، مجھ سے دور لے جائیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ اس جگہ پر آئے جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے قریب ایک بہت بڑا درخت تھا، اس درخت کے سائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑا، اور ایک چھاگل کے اندر پانی تھا، مشک کے اندر پانی تھا، کچھ کھجوریں تھیں، وہ ان کو دے دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اتنا بتا دیں کہ کیا آپ ہمیں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر آپ جائیے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ کی ذات پر ایسا یقین اور ایسا توکل اور ایسا بھروسہ تھا حضرت ہاجرہ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور جب دور چلے گئے تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، مکہ کے آباد ہونے کی، اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے تھے ماں کا، جب پیاس لگتی، اوپر آسمان کھلا آسمان ہے، دھوپ تپتا ہوا صحرا ہے، صرف ایک درخت کا سایہ ہے، تو اب پیاس کی شدت محسوس ہوتی، پانی پی لیتی، دودھ اپنے بیٹے کو پلا دیتی۔ کچھ وقت تو اس طرح گزرتا رہا، پانی بھی ختم ہو گیا، جب پانی ختم ہوا تو دودھ آنا بھی بند ہو گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی زبان پیاس سے خشک ہو گئی اور یہ باہر آنے لگی۔ بی بی ہاجرہ بھی پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔
بہرحال حضرت بی بی ہاجرہ نے کیا کیا کہ آپ پہلے صفا پہاڑ کی طرف گئیں۔ صفا پہاڑ کی طرف جب گئیں تو اونچائی کی طرف گئیں، دیکھا کچھ نظر نہ آیا، اس کے بعد پھر واپس آئیں، اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر آپ دوڑتی دوڑتی مروہ پہاڑ کی طرف گئیں، وہاں اونچائی کی طرف دیکھا کچھ نظر نہ آیا، اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ 7 چکر لگائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، 2 روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر آئے اور انہوں نے اپنا پر وہاں پر مارا تو اس سے چشمہ جاری ہو گیا جس سے پانی نکلنے لگا، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں ایڑیاں ماری جس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا، خود بھی پانی پیا، اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد پھر پانی نکل ہی رہا تھا تو آپ نے فرمایا زم زم، یعنی رک رک، پانی رک گیا۔ آپ نے تھوڑی تھوڑی سی آس پاس جو مٹی تھی یا چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اس کو روک دیا۔ پھر جب جہاں پر پانی ہوتا ہے تو وہاں پرندے بھی آتے ہیں، اب پرندوں کا آنا جانا شروع ہو گیا وہاں پر، تو ایک قبیلہ دور سے گزر رہا تھا، قبیلہ جرہم، تو سفر پر تھا، انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پرندوں کا آنا جانا ہے، تو اب پرانے لوگ جو ہوتے تھے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھ لیا کرتے تھے کہ یہاں پانی ہے۔ انہوں نے ایک بندے کو بھیجا تو اس نے کہا کہ جی واقعی ایک کنواں ہے اور ایک عورت اس کنویں کے پاس ہے، تو اس قبیلہ جرہم کے لوگوں نے حضرت بی بی ہاجرہ سے وہاں اجازت لی اور پانی لیا۔ اب انہوں نے پانی لیا، پھر اس کے عوض کچھ پیسے وغیرہ کچھ راشن دیا، تو اس طرح وہاں پر وہ قبیلہ بہرحال آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلے کے اندر ہی پھر شادی بھی ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہو گئے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر، جب اللہ نے قربانی کا حکم دیا تھا قربانی کے لیے لے کر گئے، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور پھر دمبا جو مینڈا آ گیا تھا جنت سے اس کی قربانی کی گئی، اور پھر یہ قربانی ہم پر بھی سنت قرار دی گئی، واجب قرار دی گئی جو صاحب استطاعت ہو۔ آج بھی جب یہ قربانی ہوتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی یاد آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ خانہ کعبہ کا انتظام و انصرام سنبھالنا ہے اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا تو یہ خانہ کعبہ کی عمارت کو آسمانوں پر اسی طرح اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ خانہ کعبہ تعمیر کیا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے پروں سے سایہ کر دیا تھا، تو پھر اسی جگہ جہاں پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آیا کرتے تھے۔ اور یہ جو حجر اسود ہے یہ بھی یہ جنت سے پتھر آیا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ایک پہاڑ کے پاس رکھا تھا، جبریل علیہ السلام نے لا کر رکھا تھا، تو یہ حجر اسود بھی نصب کیا گیا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس پتھر کو مقام ابراہیم قرآن میں فرمایا گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ فرماتا ہے اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو یہ آج بھی وہ پتھر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک جو ہیں اس پتھر کے اندر نقش ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو واقعات اور ان کے خصوصیات ہیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ آپ ہی کی نسل سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ مؤرخین کے بیان کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 130 سال تک اس دنیا میں زندگی پائی اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی تدفین حتیم کعبہ
حتیم کعبہ جو خانہ کعبہ کے آگے جو جگہ بنی ہے وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی، دفن کیا گیا، اور آپ کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر بھی وہاں قریب ہی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کعبہ شریف کے قریب رکن یمانی اور رکن اسود کی درمیانی جگہ میں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ جگہیں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔